اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 51۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی تلاوت اور تفسیر شروع کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آیت نمبر 37 کے بارے میں، جو کل ہم نے کی تھی۔ اس میں ایک چیز میں بتانی بھول گیا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کہ دو دوست آپس میں جو بات کر رہے تھے تو ان میں ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، عام گپ شپ کرتے ہوئے، اس نے کوئی تنقید نہیں کی اس پہ براہ راست، بلکہ بالواسطہ گپ شپ کرتے ہوئے باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا خاک سے، خاک مٹی سے، تراب، اور اس کے بعد نطفے سے، اور پھر تمہیں ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ مکمل انسان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ میں مختلف مدارج میں سے گزارتے ہوئے پوری انسانی شکل دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں خاک کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، یہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے اور پانی سے ملا کے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ 40 مقامات سے دنیا میں خاک لے کے آئے، مٹی لے کے آئے، اور اس کو پانی کے ساتھ ملایا گیا اور آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اب اس کی کیا سائنسی حقیقت ہے تو بالکل واضح ہے۔ پانی والا معاملہ تو سب کو پتہ ہے کہ انسانی جسم میں 2/3 پانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کن چیزوں سے بنتا ہے؟ اس کے اندر بہت سارے عناصر ہیں۔ ان عناصر میں ایسے عناصر ہیں جو بڑی مشکل سے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس میں زنک ہے، کاپر ہے، میگنیشیم ہے، اس میں آئرن ہے، بے تحاشا آئرن ہے، آپ کے خون کے خلیوں میں پایا جاتا ہے، فولاد، اسی طرح کاپر ہو گیا، کانسی، پیتل، ایلومینیم، اور بہت سے نایاب قسم کے عناصر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جو عام طور پہ آپ کو دنیا میں آسانی سے نہیں ملتے۔ آپ کہیں کھدائی شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے زنک، میگنیشیم نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام نایاب عناصر سے انسان کا جسم بنایا ہے، اور یہ دنیا کی مٹی، خاک میں پائے جاتے ہیں لیکن مختلف مقامات پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے ہمارے جسم میں کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایک چھوٹا سا ایٹم بھی ہونا، چھوٹا سا ایٹم بھی ان چیزوں کا، تو جسم اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اور چاہے آیوڈین ہو، چاہے وہ فولاد ہو، چاہے وہ تانبا ہو، سیسا ہو، کوئی بھی کام کی چیز ہو جس کی جسم کے اندر ضرورت ہے، وہ اس میں سے حاصل کر لے گا، جو کہ قدرت میں حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 40 مختلف جگہوں سے مختلف عناصر کی ترتیب لا کے ان کے جسم کو بنایا گیا۔ لیکن انسان کے اندر بھی جب آپ کا نطفہ بنتا ہے تو اس کے بننے کے لیے بھی یہ سب چیزیں چاہیے، اور یہ کہاں سے آتی ہیں؟ خاک سے، مٹی سے، آپ کی خوراک کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اسی مٹی سے جو نباتات ہیں وہ اپنے اندر ان کو حاصل کرتے ہیں، ان نباتات کو جانور کھاتے ہیں، تو جانوروں کے گوشت میں، دودھ میں بھی یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ سبزیاں اور پھل کھاتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے سائنسی حقیقت کو بتایا کہ پہلے تو تم زمین کے عناصر، مٹی کے عناصر لیتے ہو اپنے جسم میں، ان سے نطفہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان مکمل صورت میں تشکیل پاتا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئیں جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مدارج اور منازل کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں سائیکل آف لائف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی آسمان سے جیسے اترتا ہے نا، اور اس کے ساتھ نباتات بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ سوکھ جاتے ہیں
تو ان کو ہوا بکھیر دیتی ہے۔ تمہاری دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھیے گا کہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جہاں بھی جس بھی جگہ رہتا ہے وہاں کے پانی سے اور وہاں کی مٹی سے اس کا جسم بنتا ہے۔ تو اگر آپ ایشیا میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کی پانی مٹی سے آپ کا جسم بنا۔ آپ وہاں سے نکلے، آپ انگلستان آ گئے، تو یورپ کے پانی مٹی سے آپ کا جسم بن گیا۔ 40 دن کے اندر اندر آپ کے جسم کا تمام پانی بدل جاتا ہے۔ آپ کسی نئی جگہ اگر چلے جائیں تو وہاں کا پانی آپ کے جسم کے اندر آتا ہے اور جو پرانا پانی وہ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی شخص 40 دن کسی نئی جگہ جا کے رہتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ 2/3 تو آپ کا جسم پانی ہے۔ آپ نے وہاں کے نئی جگہ کا پانی 40 دن میں جو اپنے جسم میں لے لیا اور پرانا پانی آپ کے جسم سے خارج ہو گیا، تو آپ کا جسم تو وہی بن گیا جو ادھر کے لوگوں کا ہے۔ آپ انگلستان سے امریکہ چلے جائیں تو وہاں پر جو بھی آپ کے پاس پانی اور خوراک مہیا ہے وہاں کی مٹی سے، اس سے آپ کا جسم بنے گا۔ ایک چیز ہے جو نہیں بدلتی اور وہ ہے آپ کی روح۔ روح وہی رہتی ہے۔ انسان کے زندہ اور مردہ ہونے میں فرق روح کا ہے۔ جب آپ زندہ ہیں تو آپ ECG مشین لگائیں تو ایک بجلی کی کرنٹ ہے جو دوڑ رہی ہے، اور ECG مشین پہ آپ اس کے ارتعاش کو دیکھتے ہیں۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ECG کی لائن فلیٹ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ روح نکل گئی۔ جسم کا کچھ بھی نہیں، وہ تو اسی دنیا کی مٹی اور پانی سے کبھی یہاں سے بنا کبھی وہاں سے بنا، اس کا آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور مزے کی بات یہ اللہ تعالیٰ جو خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ جس طرح ہوائیں اڑاتی لے کے پھرتی ہیں نا سوکھے ہوئے پودوں کو ان کے مرنے کے بعد، اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے تمام ایٹم بکھر جاتے ہیں۔ پانی نکلا، ہوا میں تحلیل ہوا، بادلوں میں گیا، کہیں اور جا کے برس گیا، وہاں سے پھر اٹھا بخارات کی شکل میں، ایویپوریشن ہوئی، پھر بادل بنا، کہیں اور گیا، کہیں اور برس گیا۔ اور سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 400 سال کے بعد، کسی بھی شخص کے مرنے کے 400 سال کے بعد، اس کے جسم کے جو ایٹم اور عناصر ہیں نا، وہ پوری دنیا کے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ 2-4 ہوں یا 1000 ہوں یا لاکھ ہوں، پوری دنیا کے انسانوں میں وہ بکھر جاتے ہیں اور تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بتایا، جس طرح ہوائیں ہر طرف اڑائی پھرتی ہیں، اس طرح ہے تمہاری دنیا کی زندگی، کہ روح کے بغیر یہ بدن اور یہ سب دنیا کی چیزیں جو تمہارے پاس ہیں، ان سب کی عناصر ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں جا کے ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آیہ نمبر 46، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ دوبارہ وہی بات نئے طریقے سے کہی گئی کہ دنیا میں جو بھی ہے، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، یہ سب تو دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہے، اور ان سب نے یہیں رہ جانا ہے۔ آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آپ کے روح کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کے اعمال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات پہ نہیں جانچنا کہ آپ نے کتنا مال بنایا اور کتنی اولاد پیدا کی، کیونکہ مال اور اولاد تو وہ دے رہا ہے، وہ خود آپ کو دے رہا ہے، اس میں آپ کا تو کمال نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جانچنا ہے کہ آپ نے اعمال کیا کیے، اور انہی اعمال کا ثواب ہے، اور انہی اعمال سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ عمل کا مطلب ہے عربی زبان میں امید، اور کوئی بھی امید جو اچھی ہے وہ آپ کے اعمال سے ہی ہوگی۔ باقی جو چیزیں رہ گئیں دنیا میں، ان سے آپ کوئی امید نہ رکھیے، وہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی اور دنیا میں ہی بکھر جائیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اس دن جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل براہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی، جب پہاڑ جو ہیں وہ بالکل خاک بن کے بکھر جائیں گے اور پوری زمین بالکل برہنہ ہو جائے گی، ایک ہی طرح کا میدان بن جائے گی۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب انسانوں کو گھیر کر جمع کروں گا، حشرناہم، اور کوئی ایک بھی ان میں سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اب یہ کس کا ممکن ہے اور ہوگا کیا؟
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لیکن کیسے ہوگا؟ دوبارہ جو مر گئے لوگ ختم ہو گئے، ان کے جسم بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے عناصر تمام، کسی کا ایٹم کس میں چلا گیا، کسی درخت میں پودے میں چلا گیا، ہوا میں تحلیل ہو کے پانی بن کے کہیں اور برس گیا اور کسی اور کے جسم میں چلا گیا، تو یہ دوبارہ کیسے آئیں گے؟ تو سنیے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بتاتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار کیسے پیدا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، ہمیں کیسے بنایا؟ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسی زمین کی خاک سے عناصر لیے، ان سے نطفہ بنایا اور انسان بنایا۔ آدم علیہ السلام کے لیے اسی زمین کی خاک سے عناصر لیے، پانی ڈالا اور ان کا جسم بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جسم بنانا تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں سے بھی لے کے بنا دوں۔ جب تم ایک ملک میں ہوتے ہو تو وہاں کے عناصر سے تو جسم بنتا ہے، دوسرے ملک جاتے ہو تو اس کے عناصر سے بنتا ہے، تیسرے بر اعظم میں چلے جاؤ تو وہاں کے عناصر سے تمہارا جسم بن جاتا ہے۔ تم تو نہیں بدلتے، اصل انسان تو روح ہے، جسم کیا چیز ہے؟ آپ کے لباس کی طرح ہے، ایک لباس اتارا دوسرا پہن لیا، لباس بدلنے سے انسان تو نہیں بدلتا، جسم کی ساخت بدلنے سے، عناصر بدلنے سے، پانی بدلنے سے انسان کے اوپر کوئی تغیر نہیں آتا، آپ کی روح وہی رہتی ہے۔ تو ایسے اللہ آپ کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور یہی تو غلط فہمی ہے انسان کو، کہ جب جسم ختم ہو جائیں گے اور وہ کسی اور شکل میں چلے جائیں گے اور قبر کے اندر گل سڑ جائے گا جسم اور اس سے پودے اور درخت اگائیں گے، تو پھر اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے تو صرف یہ سمجھا تھا کہ اب تمہاری کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، زندگی ختم تو کہانی بھی ختم، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ تو کیا کہانی شروع ہوگی وہ سنیے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ اس بات کو آج کل کے زمانے میں سمجھنا تو بہت آسان ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی حرکت اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور انسان جب وہ دیکھتا ہے فوٹیج تو اس کو ایسی ایسی باتیں بھی یاد آتی ہیں جو وہ بھول گیا تھا کہ ہاں یہ بھی ہوا تھا اور یہ بھی کیا تھا میں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، میں جانتا ہوں اس بارے میں۔ اور سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی پتا بھی درخت سے گرے، کوئی ہلکی سی بھی جنبش یا حرکت ہو، تو جو نظام ثقل، کشش ثقل ہے، اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس ارتعاش کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے علاقے میں بھی کوئی 100 میٹر کا علاقہ دیکھ لیں، ایک کمرہ دیکھ لیں، ایک گھر دیکھ لیں، اس کے اندر آپ ہونے والے تمام تغیرات کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیں، تو بہت جلدی آپ کے کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر سب کا ڈیٹا بھر جائے گا، کیونکہ اتنی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اتنی تغیرات برپا ہو رہے ہیں جن کو ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی، کہ اگر آپ کشش ثقل کے ارتعاش کو، گریویٹیشنل فیلڈ کی چینجز اور ویوز کو مانیٹر کرنا شروع کریں تو سارا ڈیٹا کیپیسٹی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ڈیٹا کیپیسٹی ہے۔ یہ پوری دنیا کیا، پورا کا پورا نظام شمسی اس طرح ہے جس طرح کہ دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا ڈیزرٹ، اس کی ریت کے اندر ایک ذرہ، اور یہ صرف پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اس کے اوپر عرش اللہ تعالیٰ کو، اس کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو ارتعاش ہو رہا ہے کشش ثقل کے نظام میں، جو تغیرات ہو رہے ہیں، ان کو ریکارڈ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل۔ وہ تو اگر ایک اور ذرہ اٹھا لے، اس کے اندر ہی ریکارڈ کرنا شروع کر دے، تو ہمارے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ بھر کے اس کے بعد بھی بہت جگہ رہ جائے گی۔ جس کو ہم پورا نظام شمسی سمجھتے ہیں وہ تو ایک ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے اللہ کے ہاں۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو حقیقت دکھا دینی ہے، اور انسان خود اپنا منصف بن جائے گا۔ وہ خود دیکھ کے کہے گا ہاں میں نے یہ کیا تھا، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، میں نے یہ اچھا بھی کیا اور یہ برا بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، وہ آپ کو ایسے دکھائے گا کہ آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کا اب کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور میں کیا صحیح کر بیٹھا اور کیا غلط کر بیٹھا۔ اگلی آیت میں موضوع تھوڑا سا بدل گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ فرشتے تو ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ بتایا گیا ہے۔ سورہ النحل سورہ نمبر 16 جو ہے اس کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اگر آپ پڑھیں تو 49 کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فرشتوں کے بارے میں کہ وہ غرور تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمَا مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن ابلیس اس سے مختلف تھا، وہ جن تھا۔ جنوں کو انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح یا غلط میں سے کوئی بھی چیز اختیار کر سکیں، وہ چاہیں تو کوئی کام کریں، چاہیں تو کوئی کام نہ کریں۔ اب ابلیس جن ہوتے ہوئے بہت عبادت گزار تھا، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص عزت دی اور اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور اس کا نام رکھا عزازیل، جس کا مطلب ہے بہت عزت والا، جس کو بہت عزت دی گئی ہو۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کو نہ صرف کہ فرشتوں کی سرداری سے ہٹایا گیا بلکہ اس کے تکبر کی وجہ سے اس کا اعزاز بھی چھین لیا گیا، اور اس کو عزازیل نہیں کہا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھ دیا ابلیس۔ یہ جو لفظ ابلیس ہے یہ ابلسا سے نکلا ہے۔ ابلسا اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسے بلس ہے، ابلاس ہے، ان کا مطلب ہے نا امیدی، نامرادی، یاسیت، مایوسی، ہمت ہار دینا، اور مکمل طور پہ شکستہ دل ہو جانا، ہر قسم کی امید چھوڑ دینا، یہ ہے ابلسا۔ اور شیطان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کو بھی اسی رستے پہ لے جائے، اسے نا امید کر دے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے۔ اور ابلسا کا الٹ کیا ہے؟ صبر، کہ آپ ڈٹے رہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ اب جو ہوتا ہے ہو جائے، یہ ابلسا ہے۔ اور استقامت سے کھڑے رہنا اور کہنا کہ جو بھی ہو میں اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا اس ہمت سے جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ صبر ہے۔ صبر دراصل عربی زبان میں ثابت قدمی کا نام ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ انسان کیا کرتے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت یعنی آل اولاد یا ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، اپنا اولیاء بناتے ہو، اپنے مددگار بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ ابلیس اور شیطان اور اس کے حواریوں کا، جس کو یہاں پہ اس کے ذریت بھی کہا گیا ہے، ان کا یہ کام ہے کہ انسانوں کو گمراہ کریں۔ اور ابلیس کی پرستش کھلم کھلا بھی ہوتی رہی ہے تاریخ میں، آج بھی ہوتی ہے، اور یہ بالواسطہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے کہے پہ چلنا۔ اس چیز کو ذہن میں اچھی طرح سے نقش کر لیجئے کہ شیطان میرا اور آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ ہماری وجہ سے، انسان کی تخلیق کی وجہ سے اس کو مسئلہ پیدا ہوا، اس نے تکبر کیا اور اس کو نکالا گیا۔ کہاں فرشتوں کا سردار، اور کہاں سب سے زیادہ ذلیل اور معتوب، مایوس، نا امید، شکستہ دل ابلسا۔ اب وہ خوش تو نہیں، اور نکلتے ہوئے اس نے کہا کیا تھا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا تاکہ میں یہ کہہ سکوں، بتا سکوں کہ یہ لوگ واقعی اس قابل نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو مجھ سے بہتر کہا جائے۔ اب اس کی پوری کوشش یہی ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں بھی کہ وہ جب بھی انسان کو کوئی وقتی لالچ اور خوشی دیتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عام مثال دیتا ہوں،
شراب کو لیجئے، شراب پینے سے انسان سرور محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کا رسیہ ہوتا جاتا ہے۔ شراب اس کی ذہنی صلاحیتوں کو سلب کر دیتی ہے۔ شراب پی کے انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو عام طور پہ اس کا ذہن اس کو کرنے سے روکتا ہے، اور ذہن کے اندر جو آپ کے خاص حصے ہیں جو آپ کو روکتے ہیں مختلف کاموں سے، وہ شراب پینے سے بالکل دب جاتے ہیں، اور آپ وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جو عام حالات میں آپ نہیں کریں گے۔ آپ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، چوری بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی انسان کو شدید قسم کا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی اچھا نہیں۔ پھر شراب پیتے پیتے آپ کا جگر بھی خراب ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو ابلیس نے جو بھی ہمارے لیے بنایا وہ وقتی طور پہ تو ہمیں بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن دنیا آخرت میں اس کا ہمیں نقصان ہے، کیونکہ اس کا تو مقصد ہی یہ ہے، اور اس کے تمام حواریوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ اپنے استاد کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق انسانوں کو تذلیل سے دوچار کریں، اور جب لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو کیا برا بدلہ انہیں ملتا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، کہ اپنا ہی نقصان کر کے بیٹھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر۔ اس سے اگلی آیت میں ایک اور بہت بڑا فلسفہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں شریک کیا تھا، میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ بہت سے مذاہب میں، خاص طور پہ زرتشت کا جو مذہب ہے، مجوسی مذہب، اور ہندو مت اور دیگر مذاہب، ان میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق کیے تو اس وقت سب سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے کچھ تخلیقات کی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر انسانی ماورائی قوتیں تھیں، جیسے جنات ہیں، ان کو بنایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بناتا ہے، اور ان سے نعوذ باللہ مدد بھی لی اللہ نے بنانے میں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ انسانی روحوں کو پہلے تخلیق کیا گیا، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا، زمین و آسمان بنائے، اور ان سے مشورہ بھی لیا اور ان سے مدد بھی لی۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، سورہ الکہف کی پہلی آیت کو ہی لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے اس کتاب میں، ساری بات بالکل واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا پہلے صرف اللہ کی ذات تھی، کچھ نہیں تھا، اور کچھ نہ ہونے سے اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ پھر اس نے بنائے فرشتے، فرشتوں کے بعد اس نے بنائے جنات، پھر اس نے بنایا انسان، اور آدم علیہ السلام کو بنا کے فرشتوں اور جنات کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ ترتیب بالکل واضح ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ کچھ انسانی روحیں پہلے بنیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھیں اور ان کے سامنے دنیا بنائی گئی اور ان سے مشورہ کیا گیا یا مدد لی گئی یا ان کو نظارے دکھائے گئے دنیا کی تخلیق کے، اس کی قرآن میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ دیگر مذاہب میں ہے، اور دیگر مذاہب سے یہ چیز باقی بہت سے مذاہب میں بھی گئی ہے، اور اسلام میں بھی کچھ مکتبہ فکر ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات تو سراسر اسلام کے منافی ہے کہ جنات کو تخلیق کیا گیا اور پھر ان کو دکھایا گیا دنیا اور آسمان کی تخلیق۔ جنات کی تخلیق بہت بعد میں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی بات کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مددگار نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، وہ بے نیاز ہے اور ساری تعریف اس کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سب طاقت، سب صلاحیت اس کی وجہ سے ہے۔ کسی کے پاس بھی، کسی شخص میں، کسی انسان میں یا غیر انسان میں وہ صلاحیت و طاقت نہیں ہے جس کو وہ بروئے کار لائے، سوائے اس کے جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید سورہ الکہف کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔